فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فانطلقا پھر دونوں چلے حتی یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے یا پہنچے اہل قریہ ایک گاؤں والوں کے پاس. استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا اہلہا اہل گاؤں سے. فابوا بس انکار کیا انہوں نے یضیفوہما کہ ضیافت کریں ان کی. فوجدا پھر پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو وہ چاہتی تھی ان ینقض کہ وہ گر پڑے. فاقامہ پس اس نے سیدھا کر دیا اس کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذت تو لے لیتے علیہ اس پر اجرا معاوضہ. قال خضر نے کہا ھذا یہ فراق جدائی ہے بینی مجھ میں و بینی کا اور تم میں. سأنبئک اب میں بتائے دیتا ہوں تمہیں بتأویلی تعبیر یا بھید ما اس چیز کا کہ لم تستطع نہ کر سکے تم علیہ جس پر صبر. اما السفینۃ یہ یا وہ جو کشتی کا حال ہے. فکانت پس وہ تھی لمساکین غریب لوگوں کی. یعملون وہ محنت کرتے تھے فی البحر دریا میں. فاردت سو میں نے چاہا ان کے اعیبہا اس کو عیبدار کر دوں. وکان اور تھا وراءہم سامنے ان کے ملکن ایک بادشاہ. یأخذ چھین لیتا تھا کل ہر سفینۃ کشتی کو غصبا زبردستی ظلم سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر
ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ پچھلی بار جو ہم پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ صبر کریے گا آپ اور بیچ میں نہیں بولیے گا، جب میں چاہوں گا تو آپ کو اس کی معاملات کی یا واقعات کی حقیقت بتاؤں گا اور آپ خاموشی سے میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام بیچ میں بول پڑتے ہیں اور پھر قرارداد ہوتی ہے کہ اب نہیں کروں گا، آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ پھر بول پڑتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب جو ہے اگر میں اگلی دفعہ کچھ پوچھوں تو آپ پھر مجھے اپنی مصاحبت میں نہیں رکھیے گا، اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، اور آپ کو اب میری طرف سے عذر مل گیا۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ آگے اس میں کنٹینیو جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے، فانطلقا حتى إذا آتيا أهل القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چل جاتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا تھا، ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، ان سے ملاقات کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرار کونیہ یعنی جو راز ہیں کائنات میں جو تمام کام چل رہے ہیں ان رازوں کا کچھ علم عطا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ صاحب وحی اور شریعت تھے، جیسا کہ تمام سابقہ انبیاء بھی رہے ہیں، اور وہ اس شریعت کے پابند بھی تھے، اور وہ یعنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے حضرت خضر کے مقام سے بہت بلند تھے موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اس قصے کا تذکرہ جس انداز میں کیا گیا ہے اس پر ہمیں یقین بھی ہے، اور اس سے آگے ہمیں جو واقعات بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ اور کسی تحقیقات میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان واقعات کے حوالے سے بہت ہی عجیب و غریب روایات، تفاسیر اور جو تاریخ کی کتب ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ محققین کی نگاہ میں وہ سب موضوع ہیں اور بے اصل ہیں اور اسرائیلیات سے اخذ کی گئی ہیں، یعنی اسرائیلیات سے وہ لی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کے بعد جو قول و قرار ہوا اور وہ اپنے تربیتی ایک مشاہداتی سفر پر روانہ ہوئے تو ان کو 3 واقعات پیش آئے اس سفر میں۔ تو اس میں کفار مکہ کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے تسلی کا سامان بھی تھا۔ اس قصے میں تینوں واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مشیت کا نظام جس حکمت اور مصلحت پر چل رہا ہے وہ چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے اجھل ہے، اس لیے ہم ہر واقعے پر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہوا، تو یہ تو غضب ہو گیا۔ اگر ہمارے سامنے سے وہ پردہ اٹھا دیا جائے تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بظاہر جو برائی نظر آ رہی ہے وہ بھی آخر انجام کے اعتبار سے خیر ہی ثابت ہوگی۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بظاہر تینوں واقعات میں شر یا برائی نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شریعت کے پابند ہونے کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں خاموش نہیں رہ سکے، وہ بار بار بول پڑتے تھے، لیکن جب ان پر ان تمام واقعات کی تشریح کی گئی یا تصریح کی گئی اور یہ بھی فرمایا خضر نے کہ وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے یہ تمام کام اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ احکام تمام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کے مثل ہیں یا ان جیسے ہیں جن کے تحت پوری کائنات اور خاص طور پر دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو حضرت خضر بھی اللہ تعالیٰ کے کارکن کی حیثیت سے ہی کام کر رہے تھے
جس طرح کہ اللہ کی اور مخلوق کام کر رہی ہے۔ تو ہماری آج کی آیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ دونوں چلے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کر دیا اور انہوں نے قبول کر لیا تو پھر آگے کا سفر اب تیسری بار پھر شروع ہو گیا فوراً، اور چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ احلا قریہ کہا گیا یہاں پر۔ قریہ ایک بستی، چھوٹی بستی کو کہا جاتا ہے، ایک گاؤں جیسے کہتے ہیں۔ تو اس بستی میں وہاں پر پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، تو وہاں کے رہنے والے جو تھے، بستی والے، وہ بخیلوں کی بستی تھی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی تمام لوگ ہی اس طریقے کے تھے، کتنے گھر ہوں گے، کتنے گاؤں والے ہوں گے، مگر وہ سب کے سب اسی طرح کے تھے، اور انہوں نے کسی نے بھی ان کو اپنا مہمان نہیں بنایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے خاص بندے تھے، اور بستی والے ان لوگوں کو نہیں پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور حالانکہ ان میں ایک نبی اور ایک صاحب رشد تھے، مگر وہ پھر بھی ان کو نہیں پہچانے۔ تو کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کیا حیثیت اللہ کی یہاں اس کی ہے۔ تو وہ پہچانے بھی نہیں، اور وہ کنجوس تھے، بخیل تھے، تو ان کا رویہ جو تھا، ان کا سلوک لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا تھا، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ رکھا اور وہی سلوک کیا ان کے ساتھ میں کہ ان کو کھانے تک کی بھی نہیں پوچھا اور نہ ان کو اپنا مہمان بنایا، بلکہ انکار کر دیا مہمان بنانے سے۔ یہ لوگ طویل سفر طے کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی لگ رہی تھی ان کو، تو مہمان نوازی کی درخواست کے باوجود انکار کر دیا گیا بخیلی کی وجہ سے۔ تو بخل جو ہے اور بخیلی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، مہمان جب کسی گاؤں یا کسی قریہ میں جاتے تھے کسی شہر میں، تو پھر وہ وہاں پر انہی لوگوں کے مہمان ہوتے تھے، اور ایک شخص جو آتا تھا وہ اجتماعی طور پر پوری بستی کا مہمان ہوتا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مہمان نوازی کی اور جس کی ایک طرح ڈالی تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ انہوں نے ان فرشتوں کو جو ان کے یہاں آئے تھے فوراً گئے اور بچڑا بھون کر لائے ان کی مہمانی کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کی تھی، اور مہمان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ مہمان کی عزت اور اکرام کے لیے فرمایا گیا ہے، اور مہمان کے لیے کہا گیا کہ کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہے مہمانی، اور سب سے پہلے دن بہت اچھا اس کی عزت اور احترام اور تکریم میں اس کی میں اچھا کھانا اور اچھی سروس اس کو دی جائے، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد میں کہا گیا کہ پھر صدقہ ہے۔ اور مہمانوں کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں، یعنی جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے سے وہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ مہمان کے حوالے سے کسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے کہ مت پریشاں ہو کبھی بھی آمدے مہمان پر، رزق کھاتا ہے وہ اپنا تیرے دسترخوان پر۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کا ہمارے یہاں جو بھی مہمان آتے ہیں ان کا رزق پہلے سے پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک محاورہ پہلے بولا جاتا تھا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ، اور برکت بھی ہوتی ہے اور اس کا رزق بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے گھر والے بھی اس وقت اچھا یا کھانا یا اچھی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ایک اگر ہم دیکھیں اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ 2 اتنے بڑے جلیل القدر لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، مگر جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، کوئی پیسے مال دولت کچھ لے کر نہیں چلے ہیں، اتنے لمبے سفر پر نکلے ہیں، اور کہا کہ ایک مچھلی لے لو بس، وہ لے کر نکلے تھے، باقی کچھ نہیں تھا، پیدل ہیں دونوں جو آئے تھے اپنے شاگرد کے ساتھ میں، اور اب ان کے ساتھ میں بھی چلے ہیں، یعنی کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے، ان لوگوں نے جو پہچان کر خود ہی کشتی والوں نے ایسے ہی ان کو بٹھا لیا تھا۔ تو اب دیکھیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمیں یہ بات یہاں پر واضح کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایمان، علم اور اللہ سے قرب کا تعلق مال سے نہیں ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا،
کتنا اتراتے ہیں لوگ اپنی خوبصورتی پر یا پھر اپنے مال اور دولت پر، اسٹیٹس پر. تو اللہ تعالیٰ مالوں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہیں یہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے. وہ دلوں میں جو تقویٰ ہے اس کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب بستی والوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے یا اپنا مہمان بنانے سے، تو یہ دونوں وہاں سے چلے اور وہاں پر راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرا چاہتی ہے، یعنی بس جھکی ہوئی ہے، گرنے والی ہے. تو انہوں نے، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ لگایا اور اس کو سیدھا کر دیا اور دیوار قائم کر دی. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے مزدوری کی، ان کی دیوار بنوانے میں ان کا ساتھ دیا، یعنی خاموشی کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں مل کر دیوار بنوائی. اور پھر امام قرطبی کہتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں اگر ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے گاؤں والوں سے تو پھر ہم اس سے کچھ کھانے پینے کا بھی ہمارا انتظام ہو جاتا. بھوکے بھی تھے، تھکن بھی تھی اور اتنی دور پیدل چل کر گئے ہیں. تو اس میں انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا. آگے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں، یا ان کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں یا بیان کرتا ہوں. اور شرط یا خود جو پابندی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود لگائی تھی کہ اب کے سے اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اب تم پھر تیسری دفعہ پھر بولے ہو تو اس لیے اب ہمارا سفر ختم. اب میں ان باتوں کی حقیقت یا پھر ان باتوں کی تعبیر یا بھید یا راز یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کس طریقے سے انسانوں کے لیے خیر ہیں، جو دنیا میں یہ سب چیزیں رونما ہو رہی ہیں. تو انہوں نے آگے والی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں واقعات پر سے پردہ اٹھایا جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے. تو تمام واقعات کے پیچھے اللہ کی قدرت اور حکمت اور اس کا حکم کام کر رہا ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئے تھے وہ واقعات، اور ان کی عقل اور فہم سے بالکل ماورا تھے. اب ان کی حقیقت آگے آیات میں بتائی جائے گی. آگے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ غصب نہ کر سکے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر لے کر آیا کہ جہاں پر ان واقعات کی حقیقت اور حکمت خضر علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے. اور اللہ کے حکم سے یہ سب واقعات ہوئے اور انہوں نے یہی آخر میں کہا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. تو پہلی حقیقت پہلے واقعے کی جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، اور یہ روایت کعب احبار سے منقول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں 5 بھائی اپاہج تھے، یہ معذور تھے، اور 5 باقی مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے. دریا میں کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے روٹی روزی کا انتظام کیا کرتے تھے. بغوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر گزرنے والی کشتی کو جو اچھی ہوتی تھی زبردستی چھین لیتا تھا. تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو ٹوٹی ہوئی دیکھ کر یعنی عیبدار کر دیا کہ وہ اسے ٹوٹی ہوئی یا عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے، اور وہ مساکین جو تھے وہ مصیبت میں پڑنے سے بچ جائیں، کیونکہ بظاہر نقصان تھا مگر اس میں ان کے لیے خیر تھی. ان کا یعنی وہ کشتی جو تھی وہ اس پر ان کی زندگی منحصر تھی، اور اس کو عیبدار ہونا کشتی کا یا اس میں کچھ اس کا
ٹوٹ پھوٹ جانا پوری کشتی کے چھن جانے سے بہتر تھا، یعنی اس عیبداری کی وجہ سے وہ ان کی کشتی بچ گئی اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ وہ مسکین تھے، سکنہ کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانے کے، تو مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حالات کے دائرے میں پھنس جاتا ہے اور وہ وہیں اسٹک ہو جاتا ہے، وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو کہ ان کا کچھ کام کاروبار ہو سکتا ہے مگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس سے، تو یعنی کشتی کے مالک ہیں مگر مسکین ہیں۔ اور یہ مسکین جو ہے فقیر سے الگ ہوتا ہے، اس کی کمائی ہوتی ہے، وہ کماتا ہے مگر اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں خواہشات اور تعیشات کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ اس کی جو نیڈز پوری نہیں ہوتی ہوں وہ اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور اسکالر نے اس کے حوالے سے زکوٰۃ کے بھی جو رول نکالے ہیں اس میں یہی بتایا کہ کوئی جس کی آمدنی کا ذریعہ تو ہے مگر وہ اس کو پورا نہیں پڑ رہا یا پورا نہیں ہو رہا اس کے لیے، تو ایک لفظ میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے پورا منظر سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ اور مسکین وہ بھی ہوتا ہے، سفید پوش کو کہا جاتا ہے، اور جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور اسی لیے پھر فقیر جو ہے وہ سب کے سامنے ایک روٹی کے لیے بھی سوال کرتا پھرتا ہے، اور مسکین کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنا معاش کا انتظام کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی ان کا پورا نہیں پڑتا ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ اور بھی سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے حضرت خضر نے جو ایکسپلینیشن یہاں پر دیا ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں کشتی کو، تو یہاں پر یہ ہمیں بات سمجھائی گئی ہے کہ کسی بھی برائی یا غلطی یا کمی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ جو کمی اور غلطی ہو رہی ہے وہ اس کو اپنی طرف انہوں نے نسبت کی اس کی، اور کہا کہ میں اس کو ناکارہ کر دوں۔ پھر اس میں یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وراءہم آیا ہے کہ ان کے سامنے یا پیچھے دونوں جگہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور یہ ورا جو ہے لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اپوزٹ اس کا معنی ہوتا ہے، اور جیسے کہ شراء کا معنی بھی بیچنا اور خریدنا دونوں ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ورڈ ہے، ورا کے معنی پیچھے بھی اور آگے بھی، یعنی سامنے بھی اور پیچھے بھی دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں، کہ آگے ایسا بادشاہ تھا یا پیچھے ایسا بادشاہ تھا جو کہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، تو کشتی کا عیبدار ہونا اس کے چھننے سے زیادہ بہتر تھا ان مسکینوں کے لیے۔ تو اب اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پیدل چل کے جا رہا ہے اور اگر ہم اس کو لفٹ دے دیں اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیں اور وہ بیٹھ کر ہماری گاڑی کو ہی توڑنا شروع کر دے تو پھر ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا برداشت کر سکیں گے؟ اور پھر آگے دیکھیں ایک چیک پوسٹ پر گاڑی روکی جائے اور وہاں پر کوئی جو اندر جو اس نے توڑی ڈیفیکٹ کی وجہ سے گاڑی کو چھوڑ دیا جائے اس چیک پوسٹ پر، ورنہ جو اچھی گاڑی ہو صحیح سلامت ہو اس کو روک رہے ہوں پولیس والے اور چھین رہے ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ کتنا شکر ادا کرے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ کشتی والے خود مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کے بعد میں بھی پھر انہوں نے یہ صدقہ کیا کہ دو آدمیوں کو بٹھا رہے ہیں، کرایہ نہیں لے رہے، تو یہ جو ہے صدقہ جو ہے ضرورت مند کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بھی دینا صدقہ ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تصور ایک ہے کہ اتار کر جو پھینکا جاتا ہے اور وہ اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ وہ پھر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط بات ہے بالکل۔ اللہ کے لیے صدق دل سے دینا صدقہ ہے، اور یہ ہم تحفہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو، اور وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کو، سگے کو، بہن بھائی کو، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو مال کو جو صدقہ ہوتا ہے وہ ناپاک سمجھتے ہیں کہ اب یہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب تو یہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے اپنے گھر میں۔ اور پھر بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ حدیث میں وہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی ایک شخص محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کی حفاظت فرمائی کہ وہ عیبدار بنائی گئی بنسبت اس کے چھن جانے سے،
کہ بادشاہ اسے غصب کر لیتا، وہ چھین لیتا زبردستی، ظلم سے کسی کا مال چھیننا غصب کرنا کہتے ہیں، تو وہ چھن جانے سے ان کے لیے صدقہ کرنے میں خیر ہوئی، بہتری ہوئی، ان کی کشتی محفوظ رہی۔ تو جو بھی نعمتیں یا مال یا کوئی بھی چیزیں، صلاحیتیں ہی ہوں وہ، یا پھر جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جن نعمتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہیں، تو وہ ہمیں اللہ کی راہ میں لگانی چاہیے۔ وہ ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی باقی رہیں گی، اور پھر اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے 2 واقعات۔ ایک واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ مدینہ میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا، بزنس مین تھا، اس کا ایک سگا بھائی بھی تھا، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھا۔ آپ سب لوگ اصحاب صفہ کے حوالے سے جانتے ہوں گے نا، کہ رضا کے لیے وہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور ہر بات جو آپ کی دیکھتے تھے وہ اس کو نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بزنس مین جو تھا، اس کا بھائی بھی اصحاب صفہ میں سے تھا، اور اس کے گھر آتا تھا اور کچھ کھانا پینا وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا وہ کھاتا تھا وہاں سے۔ تو اس بزنس مین نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا بھائی ہے جو کہ میرے کاروبار وغیرہ میں میری مدد بھی نہیں کرتا ہے کچھ بھی، اور بس آ کر یہ کھانا پینا کھاتا رہتا ہے یہاں پر۔ یعنی کہ ایک طریقے سے اگر ہم کہیں تو جو آج لوگ بولتے ہیں تھوڑا سا بھی کسی کو دے کر کہ یہ ہماری روٹیاں توڑتا رہتا ہے، تو یہ سوچے انسان کہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اگر چاہے تو وہ روک دے تو کون ہمیں دے سکتا ہے؟ تو اس نے جو شکایت کی آ کر کہ یہ دین کے راستے میں لگا ہوا ہے، میری کوئی تجارت میں مدد بھی نہیں کرتا ہے، کام کاروبار میں، اور بس آ کر کھاتا پیتا رہتا ہے بس یہ آ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو۔ یعنی کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو، جو تمہارے مال، کام کاروبار میں، تجارت میں اللہ نے اضافہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس نیک شخص کی وجہ سے کہ یہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور تم نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا تمہارے لیے برکت کا باعث ہے اور اضافے کا باعث ہے کہ تم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض عطا فرما رہے ہیں۔ تو جو بھی اپنی کوئی چیز یا نعمت کو بچانا چاہتا ہو، خواہ وہ اولاد ہو، مال ہو، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی برکتیں اور اللہ کی رحمت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اور پھر وہ آخرت میں بھی اس کے لیے جمع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، مسافر تھا، وہ سفر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے ایک بادل سے آواز سنی، کہا جا رہا تھا، بادل سے کہا جا رہا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ میں جا کر برسو، اس کے کھیت میں جا کر بارش برساؤ۔ تو اس نے جب آواز سنی تو اس کو بڑا حیرانی ہوئی، اور یہ اس کے بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور اس نے کہا کہ دیکھوں جا کر کہ وہ کہاں برستا ہے اور کون ہے وہ شخص جس کو بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باغ میں برسو۔ تو یہ بادل کے ساتھ ساتھ گیا وہاں پر، اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں جا کر برسنے لگا، وہ جو تھا بادل۔ اب یہ وہاں پر پہنچا اور وہاں اس نے جا کر پتا کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے۔ وہ جب شخص باہر نکل کر آیا اور وہ اپنی کیاریاں بنا رہا تھا اور پانی کا جو فلو ہے وہ اپنے کھیت کی طرف مختلف جگہوں پر کر رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو کہ اس نے بادل سے سنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تم یہ بادل سے میں نے یہی والی تمہارے نام کی آواز سنی ہے کہ جاؤ فلاں کے کھیت میں برسو۔ تو اس نے کہا جو باغبان تھا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جو میری یہ باغ کی ساری پروڈکٹ ہے، جو میری کمائی ہے، جو میرا اس سے حاصل ہوتا ہے، مجھے وصول ہوتا ہے یہ سب فصل، تو میں اس میں سے 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 جو ہے وہ میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 جو ہے پھر میں اسی میں انویسٹ کر دیتا ہوں، اسی میں لگا دیتا ہوں کھیتی باڑی کے کاموں میں، اور 1/3 جو ہے وہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ
نے اس کے باغ کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے مال کی، اور اس طرح سے حکم دیا بادل کو، اور وہ وہاں پر اس کی کھیتی کی فراوانی کا ذریعہ بھی بنا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں اور خود اس کو، اس کے مال کی بھی اور اس کی چیزوں کی۔ آگے بھی ہم اسی میں واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ لگانے والا بنائے، اور ہمیں ان کہانیوں سے جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ سبق لینے والا بنا دے، جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے کام آئے، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ان پر راضی رہنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہماری اولاد کو اور ہماری تمام نعمتوں کو، اور اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اپنے راستے میں استعمال کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ یہ ہماری نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں، دنیا اور آخرت میں کیسے ہمارے لیے محفوظ ہو جائیں، وہ طریقے ہمیں سکھا دے، وہ ہمیں بتا دے کہ ہم ان نعمتوں کو دنیا اور آخرت میں محفوظ کروانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو وزن دے دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ تو بہت غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔